بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ باب ہے باب حث السلطان والقاضی وغیرہما من ولاة الامور علی اتخاذ وزیر صالح وتحذیرہم من قرناء السوء والقبول منہم، یعنی امیر، قاضی اور دیگر حکام کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور برے ہم نشینوں سے ڈرانے اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرنے کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی ان آیات کو ذکر کریں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کریں گے جس میں اچھے ساتھیوں کو دوست بنانے کی ترغیب دی گئی ہو اور برے ساتھیوں سے بچنے کا کہا گیا ہو، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کا بہت کہنا مانتا ہے تو دوست کے مشورے کو مانتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے دوست بنائے تاکہ اگر کوئی اس کو مشورہ دے تو اچھا مشورہ دے اور انسان پر اس کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو اس آیت میں اللہ کے لیے دوستی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان حشر میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوستی کا معیار جو ہے وہ اللہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا دوست ہونا چاہیے جو اللہ والا ہو، اور ہماری اس کے ساتھ دوستی بھی اس لیے ہو کہ اللہ کو وہ پسند ہو اور اللہ اس کو پسند کرتے ہوں۔ تو گویا کہ جو اچھے دوست ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے اور اچھے دوست ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ دو دوست تھے، دو اچھے تھے اور دو دوست برے تھے۔ جو اچھے دوست تھے وہ جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد ایک دوست فوت ہو گیا، دوسرا دنیا میں تھا، تو جو جنت میں پہنچا اس نے دعائیں کی کہ یا اللہ جیسے میں نے یہ مقامات دیکھے، میں نے یہ نعمتیں دیکھیں، تو میرے دوست کو بھی یہاں تک پہنچا دے۔ تو جو برے دوست تھے ان میں سے ایک مرا، اس نے جہنم دیکھی تو اس نے یہ دعا کی، بد دعا کی کہ جس طرح میں جہنم کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں ہوں اور میرے ساتھ برے کام کرنے میں میرا دوست بھی شامل تھا، وہ بھی مجھے ان کاموں پر ابھارتا تھا، تو جس طرح میں مشقت اور مصیبت میں ہوں وہ بھی ایسے ہی تکلیف میں ہو۔ گویا کہ اچھے دوست جو ہیں وہ اچھائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جنت میں پہنچاتے ہیں، اور برے دوست برائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ہم جب کسی کو اپنا ہمنشین بنائیں، دوست بنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہے، کیا وہ اچھے کام کرنے والا ہے یا برے کام کرنے والا۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفہ الا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه والمعصوم من عصم اللہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس کے بعد جس کو بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رفیق ہوتے تھے، ایک رفیق اس کو نیکی کا حکم دیتا رہتا اور اس پر رغبت دلاتا، اور دوسرا رفیق اس کو برائی کا حکم دیتا اور اس پر رغبت دلاتا، اور گناہوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا بطانتن کہتے ہیں اہل و عیال کو یا خاص لوگوں کو، اس کی جمع بطائن آتی ہے، اور اس کے بعد یہ تحزو، حزا یحزو، یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، حزن اس کا مصدر اور اس کا ترجمہ ہے اکسانا یا برانگیختہ کرنا۔ بہرحال اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کے دو چھپے ہوئے رفیق ہوتے ہیں، بطانتان یعنی چھپے ہوئے رفیق ساتھی ہوتے ہیں۔ ان دو سے مراد ایک فرشتہ اور دوسرا شیطان ہے۔ یہ دونوں ہی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ فرشتہ تو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جبکہ شیطان برے کام کی طرف انسان کو اکساتا ہے۔ یا یہ دو رفیق جو ہے ان سے مراد وزیر ہیں، جو ہر وقت حاکم اور امیر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان وزیروں میں سے بعض وزیر فرمایا کہ اچھے کاموں کی طرف اور بعض برے کاموں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ امیر اور حاکم اپنے اچھے وزیر رکھیں اور ان کے اچھے کاموں کی طرف ان کے اچھے ہوں گے تو وہ ان کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کریں گے، اور بادشاہ کے جو پاس مشورہ پہنچے گا وہ بہترین اور اچھا پہنچے گا۔ پھر فرمایا والمعصوم من عصم اللہ، یعنی معصوم تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ معصوم سے مراد صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں، مگر خلفائے راشدین اور بعض دوسرے خلفاء اور امراء جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھا کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس جملے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ اسی میں اس کی عصمت کی ضمانت ہے، اور اسی سے وہ بری لوگوں کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ معصوم تو وہ ہے جسے اللہ معصوم رکھے، اس لیے اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی وہ فیصلے کرے اور اسی کے مطابق وہ چلے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ واذا اراد به غیر ذلك جعل له وزیر سوء ان نسی لم یذکرہ وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَلَى شرط مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے سچا وزیر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اگر بھولتا ہے تو وہ اس کو یاد دلا دیتا ہے، اور اگر اس کو وہ بات یاد رہتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب کسی حاکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو ایسا وزیر عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کی یاد دہانی نہیں کرواتا، اگر یاد ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کرتا۔ ابو داود نے سند جید کے ساتھ اور صحیح مسلم کی شرط کے مطابق اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ذکرہ ذکرہ یذکر تذکیرن، یاد دلانا یا واعظ کرنا، اور یہ باب ناصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے مجرد میں، یعنی ذکرہ یذکرو، تو پھر اس کا ہوگا، اس کے مصدر کا معنی ہوگا یاد کرنا۔ وزیر، وزیر کا مطلب ہے ساتھی، یعنی امور سلطنت میں بادشاہ کا مددگار، اور اس کی جمع وزراء آتی ہے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ حاکم اور ناپسندیدہ حاکم کی علامت کو بیان کیا گیا۔ پسندیدہ وہ ہے جس کے وزیر اچھے ہوں، حاکم کو اچھی بات کرنے کا مشورہ دیتے ہوں اور بھول جانے پر یاد دلاتے ہوں۔ ناپسندیدہ حاکم وہ ہے کہ اس کے وزیر اس کو نہ صحیح مشورہ دیتے ہوں اور نہ صحیح کام کرنے دیتے ہوں۔ تو اس حدیث میں ترغیب ہے کہ حاکم اور امیر اپنے وزراء اور اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیں، یعنی اپنے وزراء اور اپنے اصحاب ایمان اور تقوی والے کو بنائیں تاکہ وہ اس کو صحیح مشورے دیتے رہیں اور برے کام کرنے سے روکتے رہیں۔ اگر اس طرح کے وزراء نہیں ہوں گے تو وہ اس حاکم کو شر اور فساد کا ہی مشورہ دیں گے، جس کی وجہ سے یہ حکومت کے لیے ندامت کا ذریعہ بن جائے گی، یعنی یہ حکومت اچھی نہیں رہے گی۔ اس لیے اچھے وزیر تو اچھی حکومت، برے وزیر تو وہ بری حکومت اور وہ ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کر رہے ہیں، باب النہی عن تولیۃ الامارۃ والقضاء وغیرہما من الولایات لمن سألها
او حرس علیہا فعرض بہا، امارت قضا اور دیگر عہدے ان لوگوں کو نہ دیے جائیں جو ان عہدوں کی خواہش کریں اور ان عہدوں کا مطالبہ کریں، یعنی جو لوگ ان کا سوال کریں تو ان سوال کرنے والوں کو یہ عہدہ نہ دیا جائے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی عمی فقال احدهما یا رسول اللہ امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك فقال إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله او احدا حرس علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا مجھے بھی گورنر بنا دیں۔ دوسرے آدمی نے بھی اسی طرح عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اس آدمی کو کوئی عہدہ حوالے نہیں کرتے جو اس کا سوال یا اس کی لالچ رکھے۔ امرا یؤمر تعمیر، یہ باب سامیہ اور کاروما سے آتا ہے بمعنی امیر اور حاکم بنانا، اور ناصرہ سے آئے گا حکم کرنا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا، یہ حضرت صحابی بتا رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ میرے دو چچا زاد بھائی، اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ میرے ساتھ دو آدمی قبیلہ اشعری کے آپ کے پاس آئے۔ مطلب یہ کہ جو شخص بھی آیا ہو لیکن انہوں نے پھر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہدوں کا، تو آپ نے پھر اس کا ایک طرح سے انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی عہدے یا منصب کا لالچی ہو تو اگر وہ اس منصب کو حاصل کرے گا تو اس منصب کو اپنی ذات اور اپنے مفاد پہ استعمال کرے گا، جس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ تو جب اس کا مقصد اپنی ذات والا ہو یعنی اپنے ذات کے مفاد کا ہو تو ایسے شخص کو یہ منصب حوالے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ منصب کا اصل مقصد جو ہے وہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اس طرح سے عام لوگوں کا فائدہ فوت ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لالچ کرنے والوں سے منع فرمایا کہ ان کو کوئی عہدہ سپرد کیا جائے۔ تو اس حدیث میں یہی بتایا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے دو باب پڑھے، ایک باب تو ابھی تو جس میں تو یہ بتایا گیا کہ جو منصب کا مطالبہ کرے اس کو منصب عطا نہ کیا جائے، اور اسی طرح اس سے پچھلے باب میں بادشاہوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اپنے ساتھی اچھے لوگوں کو چنو، کیونکہ انسان پر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے ہم نشین جو ہیں انہیں چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے لالچ کو ختم کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔